سورہ توبہ کی آیت نمبر 48 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون۔ ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين۔ إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون۔ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون۔ صدق اللہ علیہ۔ وہ تلاش کرتے رہے ہیں اس سے پہلے بھی بگاڑ کی، اور الٹتے رہے ہیں آپ کے لیے کام، یہاں تک کہ آ پہنچا سچا وعدہ، اور اللہ کا حکم غالب ہو کر رہا، اور وہ ناخوش یہ رہے۔ اور ان منافقین میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں رخصت دے دیجیے اور ہمیں آزمائش میں نہ ڈالیے۔ دیکھیے وہ لوگ گمراہی میں تو پڑ چکے ہیں، اور بے شک جہنم کافروں کو گھیر رہی ہے۔ اگر آپ کو کوئی اچھائی پہنچ جائے تو انہیں اچھی نہیں لگتی، اور اگر آپ کو کوئی سختی پہنچے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا کام پہلے ہی سنبھال لیا تھا، اور پھر وہ خوشیاں کرتے ہوئے واپس پلٹ جاتے ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز نہیں پہنچے گی مگر وہی چیز جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، وہ ہمارا کارساز ہے، اور اللہ پر ہی مسلمانوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ آپ یہ فرما دیجئے کہ کیا تم امید کرو گے ہمارے حق میں مگر دو خوبیوں میں سے کسی ایک کی، اور ہم امیدوار ہیں تمہارے حق میں اس بات کے کہ اللہ تمہیں اپنے پاس سے عذاب دے یا ہمارے ہاتھوں سے عذاب دے، سو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ گزشتہ آیات سے غزوہ تبوک سے رہ جانے والے منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آج کی آیات کا مضمون بھی اسی تسلسل کا حصہ ہے۔ اس میں یہ فرمایا پہلی آیت میں کہ یہ منافقین نے جو شرارت کی ہے یا پہلو تہی کی ہے جہاد سے، وہ آج کا قصہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ایسا کر چکے ہیں۔ احد کے موقع پر انہوں نے یہ حرکت کی کہ مدینہ منورہ سے مسلمانوں کے ساتھ نکلے، اور راستے میں ایک جگہ آتی ہے، مسجد نبوی سے نکل کر آج بھی احد کو جائیں تو ایک جگہ درمیان میں جا کر آتی ہے، وہاں ان لوگوں نے مسلمانوں سے جدا اختیار کر لی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں جا سکتے، آگے بڑے حالات خراب ہوں گے، آگے جنگ میں پتہ نہیں نہ جانے کیا ہو جائے، لہذا ہم یہیں سے واپس ہو رہے ہیں،
اور ان کے کافی بڑی ایک تعداد منافقین کی وہ لشکر سے جدا ہو گئی، اور مقصد یہ تھا کہ ہم ایسے جب جدا ہوں گے تو مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے، لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ تو واقعی بہت بڑا کوئی مشکل مرحلہ آ گیا جو اتنے لوگ پلٹ کے واپس جا رہے ہیں، تو یہ ایک دل کے اندر جو ایک حوصلہ ہے وہ چھوڑ جاتا ہے انسان، اور اصل میں جو جنگیں لڑی جاتی ہیں حوصلے سے لڑی جاتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ منافقین نے جو کام کیا تھا یہ چھوٹا موٹا جرم نہیں تھا، بہت بڑا جرم تھا۔ ایک ایک جائیں نہ شروع سے، ایک ایک جانے کی تیاری کر لی، سب کچھ کر لیا، اور پھر وہاں سے واپس پلٹ کر آئے ہیں دوسرے مسلمانوں کا ذہن خراب کرنے کے لیے۔ تو فرمایا کہ یہ کام کر چکے ہیں پہلے بھی، اور معاملات کو بگاڑنے کی پوری کوشش کر چکے ہیں، لیکن اللہ کا وعدہ برحق ہے، وہ ان کی سب تدبیروں کو الٹ دیتے ہیں اور نتیجہ ان کے حق میں نہیں آتا۔ وظہر امر اللہ، اللہ کا معاملہ خوب غالب ہو کر رہتا ہے، چاہے یہ لوگ اس کو ناپسند کریں۔ آگے یہ فرمایا کہ ان منافقین میں سے کچھ منافق ایسے ہیں جو آپ سے اس بات کی اجازت مانگتے ہیں کہ ہمیں گھر رہنے کی اجازت دی جائے اور ہمیں جہاد میں نہ لے جایا جائے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ گمراہ نہ کریں، یعنی ہمارے لیے یہ ایک مشکل فیصلہ ہوگا کہ ہم جنگ میں جائیں یا گھر میں رہیں، ایک آزمائش ہے۔ فرمایا کہ آزمائش میں تو یہ لوگ پہلے سے پڑے ہوئے ہیں، آج کا قصہ تھوڑی ہے، کیونکہ منافق بیچارہ ہر وقت آزمائش میں ہوتا ہے۔ بیچارہ اس لحاظ سے کہا جا رہا ہے کہ وہ پریشانی کا شکار ہوتا ہے، ورنہ بیچارہ نہیں، وہ تو بدماش ہوتا ہے۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا، ہر وقت اس پریشانی میں رہتا ہے کہ میں نے دائیں جاؤں یا بائیں جاؤں، دائیں یا بائیں، نہ کفر پوری طرح اختیار کرتا ہے نہ اسلام پوری اختیار، تو آزمائش کے اندر تو رہتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کی پریشانی اور آخرت کی ہمیشہ کی ناکامی۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے، چھوڑے گی نہیں کسی کافر کو، گھیر کے لائے گی اپنے اندر۔ آگے ان کی ایک حرکت یہ بیان کی کہ مسلمانوں کو فرمایا کہ کوئی بھی خوشی پہنچتی ہے یا کوئی اچھا کام ہو جاتا ہے تو ان کے ماتھے پہ بل آ جاتے ہیں اور یہ تل ملانے لگتے ہیں، ان کو اچھا نہیں لگتا، پتہ نہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کچھ اچھا کیوں ہو گیا۔ لیکن جب برائی پہنچتی ہے یا کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اذیت پہنچتی ہے، تو پھر جناب بہت مہذب اور شائستہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیے نا، ہم لوگوں کو پہلے ہی اندازہ تھا کہ یہ کام خراب ہونے جا رہا ہے، ہم نے اس لیے پہلے سے ایک پیش بندی کر لی اور ہم الگ ہو گئے اس معاملے سے۔ دیکھیں ہماری سمجھداری کتنی بڑی ہے، ہم کتنے معاملہ فہم لوگ ہیں، کتنے باریک بین لوگ ہیں، ہماری سمجھداری پہ جو ہے رشک کیا جانا چاہیے۔ تو یہ بات کہتے ہوئے بہت فخر کے ساتھ واپس ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے جو مشورہ دیا تھا، جو رائے دی تھی، بالکل ویسے ہی نکلا، ہماری بات مان لی جاتی تو بہت اچھا ہو جاتا۔ لیکن آگے جواب یہ ہے، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہ تم جو بچے اور یہ ہمارے اوپر اگر کوئی مصیبت اور آزمائش آئی تو یہ نہیں کہ تم اپنی تدبیر سے بچ گئے، یا ہمارے اوپر آزمائش آئی تو ہماری بے تدبیری کا اس میں کچھ دخل ہے، نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا جب فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر اس کو ٹال نہیں سکتا۔ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ کسی کو تکلیف دینا چاہیں تو اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، اور اگر کسی کو بھلائی دینا چاہیں تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، موڑ نہیں سکتا، اس کے فیصلے کے سامنے کسی کو چون چرا کرنے کی تاب اور مجال نہیں ہے۔ فرمایا کہ لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، ہمارا تو عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ کوئی بھی تنگی تکلیف جو ہے وہ اللہ کے حکم سے بڑھ کر ہمیں نہیں لگ سکتی، اللہ کے حکم سے باہر کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں تمہارے ممنون احسان ہونے کی کیا ضرورت کہ تم بڑے اچھے مشیر ہو، ہمارے اوپر جو بھی آزمائش ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے، ہوا مولانا، وہ ہمارا کارساز ہے، وہ جس حال میں ہمیں رکھتا ہے بہت اچھا ہے، ہمیں اس سے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا، یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا۔ ہوا مولانا، وہ ہمارا کارساز ہے، وہ ہم سے بہتر ہماری مصلحتوں کو جانتا ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، فرمایا کہ ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار ہو
بیماری آ گئی، تنگی تکلیف آ گئی، لیکن تمہارے لیے خیر ہو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تم نہیں جانتے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کو علم ہے اور تمہیں پتہ کوئی علم نہیں کہ آگے اگلے لمحے میں ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ انسان اپنے خیال سے بہت اچھی چیز لے کے آتا ہے، بہت اچھا فیصلہ کرتا ہے، مگر وہ فیصلہ ایسا پچھتاوا دے کے جاتا ہے کہ اس کو ساری زندگی افسوس رہتا ہے۔ تو یہ علم تو اللہ کو ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اس نے فرمایا کہ ہمیں جو بھی تنگی تکلیف آتی ہے، بھلے جہاد کے میدان میں آئے یا کہیں اور آئے، جیسے احد میں آ گئی تھی، تو یہ تو اللہ کا لکھا ہے، وہ مولانا، اور اس نے جو کچھ کیا وہ ٹھیک کیا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو چاہیے کہ بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھیں، اسباب کو اختیار ضرور کریں، سبب اللہ نے پیدا کیا ہے، کسی دوسرے خدا کا پیدا کردہ نہیں ہے، اس لیے سبب کو اختیار کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی شرک نہیں ہے، بلکہ عین توحید ہے کہ اللہ کا پیدا کیا ہوا سبب ہے نا۔ اللہ نے کہا کہ بھوک لگے تو کھانا کھاؤ، اور شریعت نے اجازت دی ہے کہ بیمار ہو جاؤ تو دوائی لے لو، لیکن کھانے کے بعد بھوک مٹانا یہ اللہ کے کام ہے۔ دوائی مل لے کھانے کے بعد اس کو شفا میں بدل دینا، شفا کی کیفیت اور صفت لے آنا، فیصلہ لے آنا، یہ اللہ کا کام ہے۔ اس لیے سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اس لیے بھروسہ بھی اسی کی ذات پر ہونا چاہیے۔ وعلی اللہ، اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں ایمان والے، سبب اختیار کرنے کے باوجود سبب کو خدا نہیں مانتے، سبب کو سبب ہی رکھتے ہیں، رب نہیں مانتے۔ رب جو ہے اس کو وسیع اختیارات ہیں، وہ سبب کو چاہے تو ختم کر دے، وہ چاہے تو بغیر سبب کے نتیجہ پیدا کر دے۔ جیسے آدم علیہ السلام کو بن ماں باپ کے بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے بنایا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور چاہے تو وہ سبب کو بیکار کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹوں کو لٹائے ہیں، چھری پھیر رہے ہیں گلے پر، لیکن چھری نے گلا نہیں کاٹا، تو سبب ہے چھری۔ ہم صبح و شام اس کو استعمال کر کے دیکھتے ہیں، جس چیز پہ رکھتے جاتے ہیں کاٹتی چلی جاتی ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کا نرم و نازک گلا وہ کیوں نہیں کٹ رہا؟ حکم الہی نہیں ہے۔ چھری جب بھی ہم اس کو رکھتے ہیں کسی بھی چیز پر، تو وہ اللہ سے پہلے اذن مانگتی ہے کہ اس کو کاٹوں یا نہ کاٹوں۔ اگر اللہ کا حکم ہوتا ہے تو کاٹتی ہے، نہیں ہوتا تو نہیں کاٹتی۔ تو جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے تو اسی پر بھروسہ ہونا چاہیے، اسباب پر نہیں۔ آگے فرمایا کہ تم لوگ منافقین سے یہ کہہ دو کہ تم ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہو، مثلا ہم دو ہی حال سے خالی نہیں ہیں، یا تو ہمیں ایسی کیفیت سے دو چار ہو جائیں گے جو ہمیں اچھی لگے گی، حسنہ جسے کہتے ہیں اچھائی ہے، یا ایسی ہوگی جو ہمیں اچھی بظاہر نہیں لگے گی، لیکن چونکہ اللہ کی دی ہوئی ہے تو ہم اسے بھی اچھا سمجھیں گے، اس لیے ہمارے لیے وہ بھی خیر ہی خیر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مسلمان کا کوئی حال نفع سے خالی نہیں ہے، اگر طبیعت کے موافق حال آ جائے تو شکر کرتا ہے، اور اگر طبیعت سے ذرا مختلف حال آ جائے تو اس پہ صبر کرتا ہے۔ اور صبر اور شکر دونوں راستے ایسے ہیں جو جنت تک پہنچتے ہیں۔ شکر کے راستے سے بھی انسان جنت پہ پہنچ جاتا ہے، اللہ تک پہنچ جاتا ہے، صبر کے راستے سے بھی انسان جنت تک پہنچ جاتا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور ان کو اللہ اپنی خاص راہیں سجھاتے ہیں۔ تو اس لیے ان منافقین کو مایوس کر دیجیے، ان سے کہہ دیں کہ ہمیں دیکھو یا تو ہم راحت میں ہوں گے یا تکلیف میں ہوں گے، اور ہمارے لیے دونوں ہی خیر ہے، ہمارے لیے دونوں میں خیر ہی خیر ہے، تو تم ہمیں تکلیف کا انتظار کر کے تمہیں کیا ملتا؟ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، ہمارے لیے تو دونوں ہی خیر ہی خیر ہیں، لیکن مسئلہ تمہارا ہے، تمہارے لیے خیر نہیں ہے، کیونکہ ہم ایمان والے ہیں، ایمان والے کا کوئی حال نفع سے خالی نہیں، اور تم ہو منافق اور کافر، اور کافر کا کوئی حال بھی نقصان سے خالی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کو دنیا میں آئی تکلیف تو اس کا کوئی اجر نہیں ہے، اس پر کوئی جنت میں اس کا بدلہ نہیں ہے، کوئی گناہوں کا کفارہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تکلیف اس کو دنیا کی تکلیف حقیقت میں اس کے لیے عذاب ہے، اور اگر اس کو مل گئی کچھ راحت، کچھ دنوں کے لیے سکون مل گیا، عیاشی کر لی اس نے، تو یہ عیاشی تو ایسے ہی ہے
جیسے کہ بے ہوش آدمی کو چیر پھاڑ کر دی جائے. اس وقت وہ بے ہوش ہے, اسے نہیں پتا کیا ہوا میرے ساتھ, لیکن جو ہی اس کو ہوش آئے گی تو اس کو تکلیف ساری یاد آ جائے گی اور ستائے گی, اس کو زخم تو ہوا پڑا ہے. تو اسی طریقے سے کافر جو ہے اس دنیا کی مستیوں میں مست ہے, مگر جب آخرت کا پردہ اٹھے گا تو سب کچھ کھل جائے گا اس پہ, پھر اس کو تکلیف اور اذیت شروع ہوگی. اس لیے فرمایا کہ ہمارے اوپر تمہیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہم تو خود ہی خوش ہیں, تمہارے اوپر ہمیں خوش ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا معاملہ بہت خراب ہے. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ جائے گی, یا پھر یہ ہوگا کہ تمہارا کفر کھل جائے گا تو تم کافروں میں شامل ہو جاؤ گے, پھر ہم تمہیں جہاد تمہارے خلاف کریں گے اور تلواروں سے تمہیں عذاب دیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری تلواروں سے تمہیں عذاب دلوائے گا. فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ. چلو دونوں ایک دوسرے کا انتظار کرتے ہیں. تم ہمارے اوپر نظریں لگا کے رکھا کرو کہ کب یہ تکلیف میں مبتلا ہو تو ہم خوشیاں منائیں, اور ہم تمہارے اوپر نظر رکھتے ہیں کہ کب تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر آئے تو تمہیں دنیا میں عذاب سے دوچار کیا جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.